السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے یہ والی حدیث پڑھی تھی لاسٹ ویڈیو میں، اور آگے یہ ہے نیکسٹ جو حدیث کا ٹاپک ہے نا، جس میں امام نے اس ٹائپ کی تمام حدیث کو اکٹھا کیا ہے۔ اس کا باب ہے حدیث کے راویوں اور خبروں کی نقل کرنے والوں کے عیبوں کو ظاہر کرنا، اور اس کے متعلق اماموں کے اقوال جیسے گواہوں کا حال بیان کرنا درست ہے، اور حدیث کے اماموں نے ایسا کہا ہے۔ اچھا جی، یہ ہے کہ حدیث کے راویوں جن سے حدیث کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں ان کی نقل اور عیبوں کا، جیسے آپ سے اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو ابھی آپ کو تو نہیں پتہ وہ اس نے کس کی سنی ہے، اس کی سند صحیح ہے یا نہیں، تو یہ اس کو جس نے سنی ہے اس کو بھی نہیں پتہ کہ یہ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں، اس نے بس سنی اور وہ آگے پہنچا رہا ہے۔ تو اس ٹائپ کی کرنا صحیح ہے یا نہیں، تو یہ اس بارے میں ہے سارا۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، اگر سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر دیجیے گا۔ اچھا جی، عبداللہ بن مبارک لوگوں کے سامنے کہتے تھے، چھوڑ دو روایت کرنا عمرو بن ثابت سے، کیونکہ وہ برا کہتا ہے۔ ابو عقیل یحییٰ بن متوکل زریر سے روایت ہے، جو صاحب تھا یحییٰ کا۔ یحییٰ ایک عورت کا نام ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہے۔ ابو عقیل اس کے مولا تھے، مطلب اس کے والد یا اس کے بھائی تھے، کہ میں قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا تھا، تو یحییٰ نے قاسم سے کہا، اے ابو محمد، تمہارے جیسے آدمی کے لیے یہ بات بہت بری ہے کہ تم سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے پھر تم کو اس کا علم نہ ہو، نہ اس کا جواب۔ قاسم نے کہا، کس وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا، اس وجہ سے کہ تم بیٹے ہو دو بڑے بڑے رہنما اماموں کے، یعنی ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ قاسم ابو بکر صدیق کے نواسے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، کیونکہ قاسم کی ماں ام عبید اللہ ہیں، جو بیٹے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کے۔ قاسم نے کہا، اس سے زیادہ یہ بات بری ہے اس شخص کے نزدیک جس کو اللہ نے عقل عنایت فرمائی، کہ میں کہوں ایک بات اور اس کا مجھے علم نہ ہو، میں اس شخص سے روایت کروں جو معتبر نہ ہو۔ یہ سنتا یحییٰ چپ ہو رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ اچھا جی، اس کا فائدہ ہے، یحییٰ نے قاسم کو غیرت دلائی کہ تمہارے دادا اور نانا اتنے بڑے امام تھے دین کے، تو تم انہی کے نواسے اور پوتے ہو، تم کو چاہیے کہ خوب دین حاصل کرو اور بہت حدیثیں جمع کرو، کہ ہر ایک مسئلے کا تمہارے پاس جواب ہو۔ اگر تم سے کوئی پوچھے کسی بھی مسئلے کے بارے میں تو تم بتا سکو اس کو۔ لیکن جو قاسم تھے انہوں نے کیا جواب دیا کہ یحییٰ کو سوائے سکوت کے کچھ نہ بن پڑا۔ تھوڑا علم جو ضبط اور اتقان کے ساتھ ہو، طوفان بے تمیزی سے بہتر ہے۔ مطلب کہ تھوڑا علم ہو بندے کے پاس، لیکن بندے کو پتہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن بندے کے پاس زیادہ علم ہو لیکن اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ صحیح ہے یا غلط، اور وہ صحیح روایت بتا رہا ہے کہ نہیں، اس سے بہتر ہے۔ اور ہر ایک مسئلے کا جواب تو کسی سے ممکن نہ ہوا پڑا۔ بڑے بڑے مجاہدین اور علماء نے بہت سے مسائل میں سکوت کیا ہے۔ اس روایت میں یحییٰ بن متوکل، جس کی کنیت ابو عقیل ہے، ضعیف ہے، جرح کی ہے۔ اس پر یحییٰ بن معین اور علی بن مدنی اور عمرو بن علی اور عثمان بن سعید درامی اور ابن عمار اور نسائی نے۔ پھر مسلم نے جو اسے روایت کی ہے، اس کا جواب دو طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ مسلم کے نزدیک شاید یہ راوی ثقہ ہو، کیونکہ جنہوں نے جرح کیا وہ مجہم ہے، اور جب تک جرح کی وجہ بیان نہ کی جائے تو وہ قبول کے لائق نہیں۔ دوسرے یہ کہ مسلم نے اس روایت کو بطور امداد اور استشہاد کے بیان کیا ہے، اور وہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو عقیل سے روایت ہے، جو صاحب تھا یحییٰ کا، کہ عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جائے جس کا جواب ان کو نہ آیا۔ یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا کہ یہ امر مجھ پر بہت گراں گزرا کہ تمہارے جیسا شخص جو بیٹا دو بڑے بڑے اماموں یعنی حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کا، اس سے کوئی بات پوچھی جائے وہ بتلا نہ سکے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور اس کے نزدیک جس کو اللہ نے عقل دی، یہ بات ہے کہ میں کہوں اور مجھ کو علم نہ ہو، یا روایت کروں اس شخص سے جو ثقہ نہ ہو۔ سفیان نے کہا، یحییٰ بن متوکل یعنی ابو عقیل اس گفتگو کے وقت موجود تھے۔
یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے سفیان ثوری اور شعبہ اور مالک اور ابن عنیہ سے پوچھا جو حدیث کے بڑے بڑے امام تھے کہ اگر ایک شخص معتبر نہ ہو حدیث کی روایت میں اور کوئی اس کا حال مجھ سے پوچھے تو میں اس کا عیب بیان کروں یا چھپاؤں؟ ان سبھوں نے کہا بیان کر دے، وہ شخص معتبر نہیں اور اس کے بیان کرنے میں کوئی غیبت کا گناہ نہیں بلکہ اجر ہوگا، بخیر ہے دین کی کیونکہ نیت بخیر ہے، دین کی حفاظت منظور ہے، نہ توہین اس شخص کی۔ نصر بن سمیل سے روایت ہے، ابن عون سے کسی نے پوچھا شہر بن حوشاب کی حدیث کو اور وہ کھڑے تھے دروازے کی چوکھٹ پر، انہوں نے کہا شہر کو لوگوں نے ترک کیا مسلم نے کہا ترک کرنے سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں کلام کیا اور اس کے حق میں جرح اور تعین کیا۔ فائدہ: مگر شہر کی توثیق کی ہے بہت اماموں نے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین نے۔ احمد بن عبداللہ عجلی نے کہا وہ تابعی ہے اور ثقہ ہے، اور ابو زرع نے کہا لا باس بہ، اور بخاری نے کہا شہر محسن الحدیث، اور یعقوب بن شیبہ نے کہا شہر ثقہ ہے۔ مطلب ثقہ ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سب اماموں نے یہ کہا۔ جیسے یار ہم کسی کو بول دیتے ہیں وہ اچھا ہے، وہ بہت بہترین ہے، مطلب مختلف ورڈ ہوتے ہیں لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے، تو وہ اس ٹائپ سے ہی ہے یہ بات بھی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نے سفیان ثوری سے پوچھا تم جانتے ہو عباد بن کثیر کا حال جب حدیث بیان کرتا ہے تو ایک بلال آتا ہے، تو کیا تمہاری رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دوں نہ روایت کرو اس سے؟ سفیان نے کہا کہہ دو۔ عبداللہ نے کہا پھر جس مجلس میں میں ہوتا اور عباد بن کثیر کا ذکر آتا تو میں اس کی دیانت داری کی تعریف کرتا، لیکن کہہ دیتا کہ مت روایت کرو اس سے۔ یہ عباد بن کثیر سقفی بصری ہے، ترک کر دیا اہل حدیث نے اس کو۔ امام احمد نے کہا وہ جھوٹی احادیث روایت کرتا ہے، اگرچہ یہ شخص ظاہری حال میں مرد دیانت دار اور صالح تھا، پر حدیث کی روایت کرنے میں اسے سلیقہ نہ تھا، وہ غلط روایت کو صحیح روایت سے تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ مطلب کہ بندہ وہ نیک تھا، جیسے کہہ لو یار کوئی انسان ہے آج کل کے دور میں وہ نمازی پرہیزی ہے، بہت اچھا سچ بولتا ہے، اپنے تمام معاملات میں دیانت داری کرتا ہے، سب حقوق مکمل کرتا ہے، لیکن اس کو حدیث کا اتنا علم نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا جس سے بھی کوئی حدیث سنتا ہے نا اس کی تصدیق نہیں کرتا اور وہ آگے سنا دیتا ہے۔ یہ اس حساب سے بات ہوئی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی پھر، تو آگے جو یہاں سے آگے پیج نمبر ہے یہ 35 سے آگے جو لاسٹ حدیث اس کی رہ گئی ہے، سیکنڈ لاسٹ یہ تھرڈ لاسٹ ایک یہ ہے اور یہ والی نیکسٹ پیج پہ جا رہی ہے، یہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں دیکھ لیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔